تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے تو مجھ تک پہنچائے. وہ سنتے نہیں. جس کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، چاہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، نبی، ولی، پیر، فقیر، شہید، امام، محدث، مفسر، فقیہ، عالم، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، نہ اس دنیا کا کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے. کوئی سننے سنانے والی بات نہیں ہے. یہ سب ڈھکوسلے جوڑیں گے. تمہیں سنائیں گے روایتیں لوگ، تمہیں سنائیں گے لوگ روایتیں. یہ حدیث ہے جی، میرے آقا نے کہا تھا جو میری قبر کے قریب آ کے درود پڑھے تو میں خود سنتا ہوں. تمہیں سناتے رہیں گے. لیکن اس کے جو راوی ہیں، محمد ابن مروان، تمام محدثین کہتے ہیں فَهُوَ كَذَّابٌ. کیا تھا؟ اگلا جملہ بھی سناؤ. شیعہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی بندیالوی لمبی لمبی چھوڑتا ہے لوگوں کے سامنے، اور جو صحیح روایات ہیں ان کو بھی ضعیف روایات کہہ کے اور پھر چلا جاتا ہے. اور اس وقت اس کا جو مشغلہ ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن مجید، تو اہل قرآن سے اس کا زیادہ تر اب تعلق بنتا ہے، کیونکہ روایات کی طرف یہ نہیں آتا اور روایات جو ہے وہ نہیں پڑھتا. خیر، یہ اس کا اپنا کام ہے، لیکن جب مسئلہ غلط بتائے گا ہم اس کا جواب اس کو ضرور دیں گے. آج ہم اس کو ضرب لگائیں گے امام ابن تیمیہ کی. جو امام ابن تیمیہ نے ان کو رگڑے دیے ہیں وہ ضرب میں ان کو لگاؤں گا تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. اور میں ان کی عوام سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ جب یہ سنتے ہیں تو کم از کم یہ حوالہ تو مانگے اس سے پوچھیں کہ اگر یہی کام یہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اگر بریلوی کہیں تو بریلوی مجرم ہے، بڑے بڑے اماموں نے لکھا وہ بھی مجرم ہے. ایک صرف یہ چند قسم کے لوگ ہیں یہ مجرم نہیں ہیں. تو اب ہم حوالہ دے رہے ہیں امام ابن تیمیہ کا. امام ابن تیمیہ کا یہ حوالہ ان سے پوچھے کہ اگر بریلوی مجرم بنتے ہیں تو امام ابن تیمیہ مجرم کیوں نہیں ہے. یہ آپ اس سے سوال کریں. تو اس میں کوئی ایسی مطلب جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے. میں پہلا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 203 پر. تو امام ابن تیمیہ نے جو فتویٰ دیا ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا میت اپنے زائر کا کلام سنتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، نعم یسمع المیت فی الجملہ کما ثبت فی الصحیحین. تو آپ نے فرمایا کہ میت فی الجملہ زیارت کرنے والے کا کلام سنتی ہے جیسا کہ صحیحین سے ثابت ہے. آپ نے دیکھ لیا. اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ وہ دیکھتی بھی ہے، میت دیکھتی بھی ہے. آپ اسی پہ آگے چل کے دیکھیں تو آپ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے وَأَمَّا رُؤْيَةُ الْمَيِّتِ قَدْ رُؤِيَ فِي ذَلِكَ آثَارِ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرَهَا. اور کہتے ہیں کہ اسی کے میت کے دیکھنے کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات بھی متعلق ہیں، مروی ہیں. اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی مروی ہیں، آثار بھی مروی ہیں کہ میت جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے. اور اسی طریقے سے میت کلام بھی کرتی ہے. یہ بھی امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. صفحہ نمبر 212 پہ اگر آپ دیکھیں تو حل یتکلم المیت فی قبرہ ام لا، کیا میت اپنی قبر میں کلام کرتی ہے یا نہیں؟ تو فاجاب، تو انہوں نے جواب دیا یتکلم، وہ کلام کرتی ہے، وہ یسمع ایضا، اور وہ سنتی بھی ہے اسی طرح. تو یہ آپ کا رد ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک کر کے رد ہو گیا اور آپ کے گھر سے رد ہو گیا. اگر بریلوی مجرم ہے تو امام ابن تیمیہ بھی مجرم ہے. ایک مرتبہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا بیان کر دے بس وہ بھی مجرم ہے، کہہ دے تو بھی کہ وہ بھی مجرم ہے. اور پھر اس کے بعد تم نے دوسری روایت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں تم نے کہا کہ محمد ابن مروان اس کے اندر راوی ہے اور وہ کذاب ہے اور شیعہ ہے.
ٹھیک ہے، میں وہ روایت پیش ہی نہیں کرتا. میں روایت آپ کے گھر سے پیش کرتا ہوں. امام ابن قیم کی روایت پیش کرتا ہوں. اس نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، وہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 124 پہ یہ روایت لکھی ہے. اور اس روایت میں محمد ابن مروان راوی بھی نہیں ہے. چال ٹھیک ہے، تیری گال مان لئی، محمد ابن مروان راوی بھی کوئی نہیں ہے. تے ہن جناب والا نوی سند تو میں روایت پیش کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ، اب زیادہ تر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو جمعے والے دن، قیامت کے دن، کیونکہ جو ملائکہ ہوں گے وہ درود پیش کریں گے. اور فرمایا کہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوت حیث کان. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا غلام جہاں کہیں بھی درود پاک پڑھتا ہے مگر میں اس کی آواز کو خود سنتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اس میں اب محمد ابن مروان راوی بھی کوئی نہیں. تو پھر ہم نے آگے پھر آپ کہیں گے کہ یہ مرنے کے بعد تو نہیں ہے نا، تو یہ بھی آپ نے ساتھ لکھا ہے، اس حدیث پاک میں موجود ہے. قلنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا، وبعد وفاتک، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ آپ سنیں گے؟ تو قال وبعد وفاتی، آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد بھی. کیوں کہتے، اور اس کی دلیل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی صحابہ کو بیان کر دی. کہتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ انبیاء کے جو جسم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس کا کھانا حرام کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھیں آپ، یہ بھی انہی کے گھر سے میں نے حوالے دیے ہیں. اور فضیلت وہ جو ان کے فضیلت وہ جو دشمن بھی تسلیم کرے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھو ان کے گھر سے یہ جہاں کی باتیں، الفتاوت الدروس فی مسجد الحرام، یہ میرے پاس موجود ہے. اسی کے جناب والا صفحہ نمبر 375 پہ یہ موجود ہے. ایک سوال ہے، اس کے حرم شریف کی مفتی سے پوچھا گیا کہ کیا میری ماں کو گزرے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، اگر میں ان کو سلام پیش کروں تو وہ جواب دے گی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تم سلام قبر پہ جا کر پیش کرو اور وہ جناب والا اس کا جواب بھی دے گی. اس نے کہا نام ھذا مشروع تقول لها السلام علیک یا والدتی. اور پھر آگے چل کے دوسرے صفحے پہ اس نے کمال ہی کر دیا، کہتا والمیت یعرف زائرہ ویستانس بزائرہ. تو کہتے ہیں کہ جو زیارت کرنے والا جاتا ہے نا میت کے پاس، تو میت اس کو پہچانتی بھی ہے، اور اس زیارت کرنے والا جو قبر کی طرف گیا ہے وہ اس سے مانوس بھی ہوتی ہے. جی یہ آپ نے دیکھا الفتاوت الدروس کے اندر یہ بات موجود ہے. اور میں درود پاک کے بارے میں ایک اور روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اس کو امام ملا علی قاری نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. دیکھیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ کوئی بھی مسلمان میں سے، اللہ اکبر، ما نفی ہے اور نکرہ تحت نفی ہے، کہ مجھ پر کوئی بھی مسلمان جہاں سلام بھیجے تو کہتے ہیں کہ اللہ میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام اس پر لوٹاتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مطلب اس کا صاف صاف ظاہر ہے. اور اس کی سند بھی صحیح ہے. اس کو ابو داؤد نے اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے صحیح اسناد کے، بے اسناد صحیح ہے. اب آپ بتائیے، اب آپ کے پاس ان کا کیا جواب ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ اپنی عوام کو کیا بتائیں گے؟ جھوٹ نہ بولیں، مر جانا ہے ایک دن، عوام کو سیدھے راستے کی تلقین کریں. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حدیثوں کے ذریعے سے آپ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا. آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھاتے ہیں، کون سامنے مفسر بیٹھے بڑے بڑے کہ جناب والا تھوڑیاں گلاں سمجھ لین گے قرآن مجید دیاں. قرآن مجید ہمیشہ تفسیر کی جاتی ہے اس کی، وہ تفسیر تمہارے پاس نہیں، تم اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہو. مرد بنو، تفسیریں اٹھا کر ذرا کلام کیا کرو اور پھر لوگوں کو وہ لفظ بھی دکھایا کرو. میں چیلنج کرتا ہوں، قیامت آ سکتی ہے، تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری ناک کٹ جائے گی، تم ذلیل و خوار رسوا ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس طرح کی باتیں اگر بیان کرو گے لوگ سمجھ جائیں گے. اس لیے ہم کتابیں اور تفسیریں پیش کرتے ہیں جس سے تمہارا جھوٹ بالکل قوم کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اور تمہاری طرح کے جو دوسرے ہیں ان کا تعاقب جاری رہے گا.